قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ بات ماننا پڑے گی۔ حلوہ، زردہ، بریانی، چائے نہ اپنے باپ کی کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو رسول پاک کی کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، حق ہے بے شک۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دنیا میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، دنیا میں تجھے مطلوب گر آرام ہے۔ مطلوب کے یہاں معنی ہے پسند، تیری چاہت ہے۔ اگر دنیا میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر سبھی باوقار شخصیات موجود ہیں، میں اگر القاب کے ساتھ ان کا تعارف پیش کروں تو تقریر سے زیادہ ٹائم ہو جائے گا، لہذا ادب کے ساتھ معذرت ان بڑی بارگاہوں میں بھی۔ کیونکہ جلسہ ہمارا ہے، ہم آپ کی بستی کے ہیں، ہمیں جو سننا ہے وہ اپنے مہمان خصوصی کو سننا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمیں تو آپ سن ہی رہے ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ سنتے سنتے آپ کے دل بھی نہیں بھر رہے۔ اتنے اعتماد کے ساتھ وہی بول سکتا ہے جس نے بارہا تجربہ کیا، اور نہ انشاءاللہ دل بھرے گا، کیونکہ ہم اپنی بات کریں، اپنے خاندان کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا دل بھر سکتا ہے، مگر ہم بات نہ اپنی کرتے ہیں، نہ اپنے خاندان کی کرتے ہیں، نہ اپنے باپ کی کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو رسول پاک کی کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، حق ہے بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ لہذا تاثیر ہمارے اندر نہیں ہے، تاثیر جو ہے وہ اس دین کے اندر ہے، بانی اسلام کے ذکر کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، سچے مذہب کے اندر ہے، اللہ و رسول کے نام کے اندر ہے کہ یہ نام وہ نام ہے، یہ دین وہ دین ہے کہ جس کو بار بار جپا جائے، جس دین کو بار بار سنا جائے، بخدا جتنی بار سنا جاتا ہے اتنی ہی بار الگ طرح کا مزہ آیا کرتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، حق ہے بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جب تک دیکھو ہم تو ایک شعر پڑھتے ہیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، پاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس معاملے میں اللہ پاک نے ہم سب پر کرم فرمایا، سنیوں پر، کہ ہمیں جو ہے یہ سعادت عطا فرما دی ہے کہ خوشی ہو کہ غم ہو، چھوٹا کام ہو کہ بڑا کام ہو، ہم اپنے اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے، بلکہ ہماری زندگی تو مفتی اعظم ہند کے اس شعر کی طرح بن جائے تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں سو جاؤں تو یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اب مولانا نور الحسن صاحب جو آج کے جلسے کے روح رواں ہے، قائد جلسہ ہے، اچھا کام میں چلیے ہے، مفتی محمد یوسف صاحب نعیمی اور مولانا شعیب رضا صاحب،
اب ان کے اصرار پر مجھے جو ہے اس کرسی خطابت پر بٹھا دیا گیا، تو بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے حق کہنے، حق سننے اور حق کی طرفداری کرنے والا بنائے۔ نقل کرنا، کیا کرنا؟ کاپی یہ ہماری طبیعتوں میں شامل ہے، بچپن سے رکھی گئی ہے یہ چیز۔ ہم نے چمچ کو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہوا دیکھا تو ہمارے گھر کے بچے بھی چمچ کی چلائیں گے اور منہ میں وہ رکھیں گے، جیب میں تو نہیں رکھیں گے۔ یہ جیب میں رکھیں گے، جیب میں قاری طاہر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ تو میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ بات تو بڑھ جائے گی۔ تو نقل کرنا ہماری طبیعتوں میں رکھا گیا۔ یہ نقل اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ نقل جو ہے کاپی کرنا اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ اچھوں کی نقل انسان کو اچھا بنا دیتی۔ پیچھے والے نہیں سننا ہے کیا؟ سننا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ۔ بات ٹھنڈے دماغ سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اور بروں کی نقل انسان کو برا بنا دیتی۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں تو نقل کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے ایک شیشہ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا ہاتھ میں، ہماری جیب میں، جو اس میں کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم وہی سیم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وجہ ہے چھوٹی محفلیں ہوں یا بڑی، سوائے غم کے خوشیوں کی محفلوں میں ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، بولے اب کیسے ایسے کر کے سجوانا ہے، ایسے کر کے بنانا ہے، ایسے کر کے کرنا ہے۔ بھئی یہ کہاں سے لیا؟ بولے نیٹ سے لیا۔ اس تمہاری پیروی اور اقتداء نے تمہیں آج یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک پہنچا دیا کہ کبھی گاؤں دیہات میں سب سے زیادہ بری سمجھی جانے والی چیز آج اچھی سمجھی جا رہی ہے۔ بارات کا استقبال، بس اس ایشو کو اٹھاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا اور پھر انشاءاللہ رک دے گا۔ یہ پہلے بلا رائج نہیں تھی، اب ہو گئی یہ رائج۔ استقبال برات، تو آپ جو ہے کہیں گے کہ مولانا استقبال تو آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے، آپ اس استقبال پر طنز کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا آپ ہماری طرح استقبال کریے، ہم طنز کیوں کریں گے؟ ہم تو شاباشی دیں گے۔ بے شک بے شک بے شک تمہیں بے معاشرے شک۔ اب ہماری طرح کریے نا۔ مرد حضرات مردوں کا استقبال کریں، جائز۔ بے شک بے شک۔ مومن دوسرے مومن کے لیے جگہ چھوڑے، اس کے گلے میں پھولوں کی مالا پہنائے، اس سے معانقہ کرے، اس سے مصافحہ کرے، صرف جائز نہیں بلکہ کار ثواب، کہ جب جب مومن اپنے بھائی سے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اللہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اللہ دلوں میں محبتوں کو پیدا بھی فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کرے کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ یہ حضرت بے شک بے شک۔ مگر ہمارا طنز جو ہے، ہماری تنقید جو ہے، اصلاح کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ استقبال آپ نہیں کر رہے، آپ کے استقبال کو تو روکھا مانا جائے گا۔ استقبال تو تر ہو رہا ہے، استقبال جو ہو رہا ہے وہ تر ہو رہا ہے۔ کیا ہم اپنی بہنوں کو استقبال کے علاوہ یہ پسند کریں گے کہ وہ دوسروں پر پھولے ڈالیں، ہنسے، بولے، ان کو چھیڑا جائے؟ وہاں تو ہماری غیرت والی آنکھ پھڑک اٹھے گی، ہم کہیں گے گولی مار دیں گے۔ تو تیری غیرت والی آنکھ یہاں کیوں بند ہو گئی جب تیری بہن، تیری بھتیجی، تیری بھانجی
تیری کیا کہتے ہیں فلاں عزیز کی بیٹی تیرے نظروں کے سامنے جو ہے استقبال کے لیے پلیٹیں سجائی پڑی، تھالیں سجائی پڑی، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اب جب ہم نے ڈیٹیل نکالی، بولے یہ بلا آئی کہاں سے؟ بولے پاکستانی سیریل سے آئی ہے۔ بولے یہ سیریل سے آ رہی ہے مولانا، جتنا دیکھتے جا رہے ہیں اتنا بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پیغام دینا چاہوں گا، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خواتین اگر سن نہیں ہو تو سنیں، ورنہ مرد حضرات تو سن ہی رہے ہیں۔ آج جب صبح کو اٹھنے کی باری آتی ہے، مولانا گفتگو کرتے ہیں، پلٹ کے جواب دیا جاتا ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ سنت رسول سجانے کی باری آتی ہے، کہا جاتا ہوتا نہیں۔ یعنی سنت رسول سجانا، اس پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، فرض کو ادا کرنا مشکل لگتا ہے، اور غیروں کی تقلید کرنا یہ آسان لگتا ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں آپ، استقبال کوئی لے لیجئے جو سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کیا اس میں وقت نہیں لگتا؟ اتنا وقت لگتا ہے کہ کبھی کبھی میک اپ بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اتنی لیٹ آ رہی ہیں براتیں، نہیں آ رہی ہیں بتائیے آپ مجھے؟ بولے 4 بجے تک آ جائیں گے، 7:45 تک بھی پتہ نہیں ہے، تو میک اپ تو خراب ہونا ہی 3-4 گھنٹے میں، اور گرمیوں میں تو خاص کر وقت بھی لگتا ہے۔ میک اپ 2 بار کیا جائے تو دولت بھی لگتی ہے، اور کھڑے ہوئے بھی ہیں اپنے، صحت بھی خراب کر رہے ہیں اپنے، بار بار کھڑی ہو رہی ہیں، بار بار بیٹھ نہیں۔ بولے اب آئی، اب آئی، بولے اب کیا آ گئی؟ اب 1 گاڑی آ گئی، پھر 2 گاڑی آ گئی۔ بولے دولہا والی اب بھی نہیں آئی ہے، وہ استقبال تو دولہا کا ہی ہونا۔ تیرا یہاں گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کرنا تجھے آسان لگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کسی جس کو تو نے دل دے دیا ہے اس ہیروئن کی نقل ہے، جس کو تو نے دل دے دیا ہے اس ہیرو کی نقل ہے، جس سیریل کو تو پسند کرتی یا کرتا ہے اس کی نقل ہے۔ بخدا اگر تیرے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہوتی تو داڑھی سجانا بھی آسان لگتا، نماز کے لیے اٹھ کے جانا بھی آسان لگتا۔ بے شک بے شک، زندہ دل باد میں بیٹھنے کی بات ہے، بے شک بے تیرے شک۔ دل میں بیٹھی نہیں محبت، جن کے بیٹھ گئی انہیں نماز تو نماز، تہجد پڑھنا بھی آسان لگا کرتا، تجھے نہیں لگ رہا۔ آج غیروں کی تقلید نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ اتنی دور پہنچا دیا، اتنی دور پہنچا دیا کہ بعض کو تو دیکھ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یا غیر ہے، یہ ہماری بہنیں ہیں یا غیروں کی ہیں۔ کیا کبھی 20 سال 25 سال پہلے والوں نے سوچا ہوگا کہ فاطمہ کی شہزادی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر نقاب نہیں ہوگی، ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو نہ دکھانے والے اعضاء ہیں، وہ جو ہے نمودار ہوں گے، ان کی نمائش کی جائے گی؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا یقیناً، وہ یہ تو تصور میں بھی نہیں آتا ہوگا ان کے کہ کیسا ہو جائے گا۔ آج اگر حوا کی بیٹی کو دیکھا جائے گا، فاطمہ کی شہزادی کو دیکھا جائے گا، تو یقیناً پہلے والی یہ سوچیں گی لعنت ہے ایسی زندگی پر، زندگی وہی اچھی تھی جو ہم نے گزاری۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ آج آدم کی بیٹی ننگی ہوئی پڑی ہے، حوا کی بیٹی ننگی ہوئی پڑی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بس ہم غیروں کی تقلید میں آگے نکل رہے ہیں۔ بولے ہم جو ہے، پہلے یہ بلا شہروں میں شروع ہوتی ہے، اس کے بعد گاؤں میں آتی ہے۔ گاؤں میں برا مانا جاتا تھا 6 سال یا 5 سال پہلے تک، مگر گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تو شہر والوں سے آگے نکل جائیں گے۔ بولے نہ فیشن میں تم سے پیچھے رہنا ہے، نہ کپڑوں میں تم سے پیچھے رہنا ہے، اور نہ استقبال کرنے میں تم سے پیچھے رہنا ہے، اور نہ بارات دیر سے لے جانے میں تم سے پیچھے رہنا۔ بولے پیچھے رہنا ہی نہیں، آگے ہی بڑھنا ہے۔ بولے اور بولے جہیز میں تو خیر ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کوئی۔ بولے تم 2 کر لو، ہم 1 کر لیں، تم ہمارے کیا کہتے 1 کا مقابلہ 2 بھی مل کے نہیں کر سکتے۔ اور نہ کھانے میں کر سکتے بھائی۔ بولے ہمارا تو کوئی مقابلہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، زمین جائیداد والے ہیں۔ پیسہ ہے تیرے پاس، اگر پیسہ ہے تو اس جگہ خرچ کر جو پیسہ تجھے تیری دنیا بھی بنا دے، تیری آخرت بھی بنا دے۔ خیر میرا ٹاپک نقل کے اوپر ہے، آپ نقل کرنے کو پسند کرتے ہیں، میں آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ میں سے بعض لوگوں کا بڑا بھی ہوں۔ آپ کے لیے پیغام ہے، نقل کرنی ہے تو اچھوں کی نقل کریں آپ۔
قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. پتہ چلا ایمان لانے کے بعد بھی اسلام میں پورا پورا داخل ہوا جاتا ہے، جبھی تو قرآن نے کہا. تو گویا ایمان لانا پورا داخل ہونا نہیں ہے. کہا نہیں، پورا داخل ہونا نہیں ہوتا. ایمان کے تقاضوں کو کامل طریقے سے جو پورا کرے گا وہ اسلام میں پورا پورا داخل کہلائے گا. پھر قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرنا. کیوں مت کرنا؟ کہا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن جب دیکھتا ہے کہ یہ میری پیروی کر رہا ہے تو وہ تمہیں محل میں نہیں پہنچائے گا، گڈھے میں ہی پہنچائے گا، یا محل میں پہنچا دے گا. کہا پھر کس کی پیروی کریں؟ اگر ہم صاحب شیطان کی بھی نہیں کریں، سیریلوں کی بھی پیروی نہ کریں، ہیرو کی پیروی نہ کریں، تو مولانا تم بتا دو. تو ہم نے کہا آپ مولانا والی پیروی بھی نہ کریں، آپ تو مولا نے جو بتایا ہے اس کی پیروی کریں. مولا کے بتائے ہوئے، مولا نے جس کو آئیڈیل بنایا ہے نا اس کی پیروی کریں. شعیب رضا کی اجازت سے اختلاف ہو سکتا ہے، قاری طاہر رضا کے کلام سے اختلاف ہو سکتا ہے، فراغ احمد نعیمی کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن مذہب سے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، دین سے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول سے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ سے تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے بندے آپ بھی ہیں، اللہ کا بندہ میں بھی ہوں. آؤ اسی اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمارے لیے، کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے کس کو آئیڈیل بنایا ہے، کس کو نمونہ بنایا ہے، کس کو مشعل راہ بنایا ہے؟ میرا قرآن جواب دیتا ہے، جو رب کا کلام ہے وہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے جو ہے موجودہ دور کے یہ بڑے بڑے جتنے ایکٹرز ہیں، نہ ان کو ہم نے جو ہے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہم نے اگر نمونہ بنایا ہے تو اپنے حبیب مصطفیٰ کو تمہارے لیے نمونہ بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد فراغ احمد نعیمی صاحب قبلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا، آپ ان کی پیروی کریں. مولا کیا ملے گا ان کی پیروی میں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. ان کی پیروی کو جو ہے میں نے سند دے دی ہے. مولا کس بات کی سند؟ کہا جو قیامت تک ان کی پیروی کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں. یہ پیچھے کا کوئی چائے وائے بیٹھنے لگی؟ اچھا چائے ہمارے حصے میں آئی ہے، بڑی نعمتیں ہیں سنیوں کے حصے میں. خیر یہ بات ماننا پڑے گی. حلوہ، زردہ، بریانی، چائے، یہ تو کھانے میں لگے پڑے. اصلاحی تقریر پہ اگر چائے پلاؤ گے پیارے تو کام خراب ہی ہو جائے گا.